السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ سارے کذاب ہیں، لیکن ہمارے سادہ لو مسلمان ان کی باتوں میں آ کر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک ناکام سی کوشش کی ہے، ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اس حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، موجودہ حالات میں بعض لوگ محمد بن قاسم نامی شخص کو مہدی قرار دے رہے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت مہدی کے حوالے سے 3 باتیں سمجھنا بہت عام ہے۔ نمبر 1، حضرت مہدی علیہ السلام کون ہوں گے؟ نمبر 2، ظہور کے بعد کیا کریں گے؟ نمبر 3، کب ظاہر ہوں گے؟ ان باتوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تک اس حوالے سے جو گمراہیاں پھیلائی گئیں یا جو غفلت برتی گئی، ان کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ پہلی بات، حضرت مہدی کون ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ اس سوال کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت مہدی علیہ السلام کا غائبانہ تعارف۔ حضرت کا غائبانہ تعارف تو متعین ہے کہ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدویات کے محقق علامہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے، بمعنی ہدایت یافتہ، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، حضرت مہدی علیہ السلام کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا، اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے، اور وہ کچھ چند سالوں میں کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو اکثر احادیث میں موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حاضرانہ تعارف۔ جہاں تک بات ہے حاضرانہ تعارف کی، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ دعوی مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ چونکہ جھوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کمی نہیں۔ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھانے سے پہلے یہاں ایک بہت بڑے عالم دین کی حضرت امام مہدی علیہ السلام سے محبت کا واقعہ اور شوق جہاد کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے یہ واقعہ سماعت فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے، نقشبندیہ خاندان کے اکابر میں سے تھے۔ آخر عمر میں ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ آئے، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زمانہ میں علامات قیامت کے ظہور، خصوصاً حضرت مہدی علیہ السلام کی قیادت میں عالمی ایمانی جد و جہد سے خصوصی دلچسپی تھی۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہونا تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ حدیث معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیبی خاندان کو فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی کنجیاں سپرد کی ہیں، اور بیت اللہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مکہ میں چاہے سارے خاندان اجڑ جائیں، شیبی کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب آخری عمر ہوئی اور انہیں شدید اشتیاق تھا کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت اور ان کی قیادت میں جہاد نصیب ہو جائے،
تو ان کو عجیب ترکیب سوچی کہ جب یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا تو لامحالہ ظہور مہدی کے زمانہ میں بھی موجود رہے گا۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے مسلمانوں کو بیعت کریں گے، تب کعبۃ اللہ کی کنجیاں شیبی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر انہوں نے ایک حمائل شریف اور ایک تلوار لی اور ایک خط حضرت امام مہدی کے نام لکھا۔ خط کا مضمون یہ ہے: فقیر رفیع الدین دیوبندی مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی بیعت کر رہے ہیں۔ ایسے مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا تھا۔ سو رفیع الدین کی طرف سے یہ حمائل تو آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیجئے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہو جائے اور مجھے بھی وہ اجر مل جائے۔ اور یہ تینوں چیزیں شیبی کے خاندان والوں کے سپرد کی اور ان سے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا، یہ حضرت مہدی کے لیے امانت ہے۔ جب تمہارا انتقال ہو تو تم اپنے قائم مقام کو وصیت کر دینا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے قائم مقام کو وصیت کرے، اور ہر ایک یہ وصیت کرتا جائے یہاں تک کہ یہ امانت حضرت مہدی تک پہنچ جائے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید معلوماتی ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا، تو آپ حضرات کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں تاکہ اگلی ویڈیو بنائی جا سکے۔